الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ مشرق وسطی میں صورتحال بہت خطرناک ہے، بہت ہی دھماکہ خیز، اتنی عجیب خبریں ہیں کہ یقین ہی نہیں آتا۔ میں شب بھر اس پہ کام کرتا رہا، دن میں اس پہ کام کرتا رہا، براہ راست بیرون ملک رابطے کیے، ان ذرائع سے جن پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ترک جوان دیکھے گئے ہیں غزہ کے اندر، کیسے وہ داخل ہوئے ہیں کچھ معلوم نہیں ہے، اور وہ شریک جنگ ہیں۔ حسن نصر اللہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور ان کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوئی اپنی انسانی زندگی، اپنے لوگوں کا نقصان نہیں چاہتے، تو سوچ سمجھ کر وہ کارروائی کا آغاز کریں گے۔ پیوٹن نے کہا ہے کہ شام میں ہماری افواج موجود ہیں، اور جب بھی کہا جائے، جب بھی ضرورت محسوس ہو تو وہ اسرائیل کی سرحد پہ لگائی جا سکتی ہیں۔ امریکہ میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا سرد مہری سے استقبال کیا گیا ہے۔ استقبال کیا ہی نہیں گیا، سرد مہری برتی گئی ہے۔ مقامی گورنر انہیں لینے کے لیے گیا، اور گورنر وہاں ہماری طرح نہیں، گورنر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ہماری ڈویژن سے بھی چھوٹا یونٹ ہوتا ہے۔ اور رضوان اس سے نہیں ملے، اس دوران وہ ملک کا دورہ کرتے رہے، جگہ جگہ ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جن راستوں سے وہ گزرے امریکی وزیر خارجہ، ان پہ اسرائیلی فلسطینی پرچم لہرا رہے تھے، اور امریکی جو اڈا ہے وہاں پہ موجود، وہ امریکہ کا اتحادی ہے، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ بڑا مشکل اتحادی ہے، مرضی تو وہ اپنی کرتے ہیں۔ تو وہ اس کی طرف گاڑیاں جاتے ہوئے گئیں، مظاہرین گئے، اور ان کو لاٹھی چارج کر کے بڑی مشکل سے روکا گیا۔ بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ بہت ترک وزیر خارجہ کی بڑا مشکل نام ہے ان کا، سوڈین اس طرح کا کچھ نام ہے۔ تو ان سے اینٹونی بلنکن نے بہت اصرار کیا کہ یرغمالی اسرائیل کے رہا کیے جائیں۔ عجیب بات ہے، ابھی تک دماغ میں فطور نہیں ختم ہو رہا۔ تو انہوں نے کہا بھائی فلسطینیوں کو تو رہا کرو نا، جو برسوں سے ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور رضوان نے کہا کہ ان کو حدود اسرائیل کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کی حدود کیا ہیں۔ شروع میں ہم محتاط تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن اب وہ ترک جو ہیں وہ تو جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ ترک عوام تو بھڑک اٹھے ہیں، اور جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اتنے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور اتنا شدید دباؤ ہے رضوان پہ۔ امریکی مبصرین کہہ رہے ہیں بعض کہ اگر کوئی تباہ کر سکتا ہے اسرائیل کو تو وہ رضوان ہے۔ تو رضوان میں جی ارما، دیکھا آپ نے ہارون رشید صاحب نے جو تبصرہ کیا ہے؟ جی بالکل یہی تبصرہ کیا ہے کہ مشرقی وسطی کی جو صورتحال ہے وہ بڑی خراب ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں بڑی عجیب سی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور انہوں نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ ترک کے نوجوان یہاں پر فلسطین میں کس طرح سے داخل ہوئے، کس ذرائع سے داخل ہوئے، یہ ایک بڑا اچھی خبر ہے ان کے لیے۔ اور امریکی کے مفسرین کا کہنا ہے کہ رودان نام ہے، جی ہاں، رودان، اگر ان کو کسی سے خطرہ ہے تو وہ رودان ہیں۔ اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے چونکہ ترک کی جو عوام ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ وہ یکجہتی کر رہی ہے، اور ان کے نوجوان کس طرح سے داخل ہوئے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے تو سفارتی تعلقات بھی توڑ دیے ہیں جیسے کہ انہوں نے بتایا۔ آگے مزید کیا ہوگا فلسطینیوں کے ساتھ، مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور کچھ ایسا عمل آئے گا، ضرور ایسے اللہ تعالیٰ ابابیل بھیجے گا جو ان کی مدد کریں گے، کیونکہ ظلم کی انتہا ہو گئی اور بربریت اس وقت اور ظلم عروج پر ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، ہارون رشید نے جو ایک بات کہی ارما کہ جو ہمارے فلسطینی ہیں وہ اسرائیل کے جیلوں میں بند ہیں، تو جی یہ مطلب یہ ایسا کیسے ہو گیا کہ اتنے ہمارے فلسطینی وہاں پہ جیلوں میں بند ہیں؟ وہاں پہ دیکھیں اس وقت جو اتھارٹی اور پاور ہے نا وہ تو انہی کا ہے۔ جی یہ کہاں سے کس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس، صرف اتنا چھوٹا سا جی کیس جی صحیح کہا آپ ہمارے نے۔ سامنے ہے، جو کہ گواندہ نامی جیل کا ہے۔ آپ نے بھی وہ ساری تفصیل، شاید میں نام اگر غلط نہ لے رہی ہوں، تو یہ لوگ سب کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا جو اس وقت نام ہے نا وہ ظلم اور بربریت اور غیر انسانی نمبر 1 پر ہے۔ تو یہ ان کے لیے کوئی چیز مشکل تھوڑی ہے، یہ تو کہیں سے کسی کو بھی اٹھا کے جیلوں میں ڈال سکتے ہیں،
کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ خدائی ان کے ہاتھ میں ہے. خدائی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب اللہ اپنی جی ہاں بالکل. جب اللہ بدلہ لینے پر آ جائے گا نا تو ان کو پتہ چلے گا کہ خدائی کیا ہوتی ہے اور وہ دن ضرور آئے گا. اچھا ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ زرداری، شعبدے باد اور نواز شریف عرب مہرہ ہیں، یہ جی کہنے کا کیا ہمارے مقصد ہے ان کا؟ بالکل ان کا بالکل صحیح ان کا کہنا ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے ہمارے سیاست دانوں کو ایک میسج دیا ہے کہ آپ لوگ کیا ہو، آپ کی حقیقت کیا ہے. ہم اشارہ کریں گے تو آپ اٹھ کھڑے ہوں گے، ہم اشارہ کریں گے تو آپ بیٹھ جائیں گے. تو یہ جو نہ کہیں وہ کم ہے، کیونکہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. کوئی ایسا بیان زرداری کا یا کوئی ایسا بیان ہمارے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کا دیکھنے میں نہیں آیا. تو ہمارے سیاستدان صرف اشاروں پہ چلتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، اشاروں پہ چلتے ہیں. اور جبھی تو یہ حال ہے. ملک اور قوم جبھی ڈوبتی ہے جب آپ کا لیڈر ایگزیکٹلی بالکل صحیح بات جب کہی آپ آپ نے. کا لیڈر صحیح نہیں ہوتا تو پھر ہمارا ملک ڈوبتا ہی جاتا ہے. تو ان لیڈروں کی تو خیر مثال کسی گنتی میں ہی نہیں ہے. بہرحال یہ ایک اچھی بہت خبر آئی ہے کہ ترک کے جو لوگ ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور نوجوانوں نے اس میں شرکت کی ہے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کہیں گے. تو کوئی نہ کوئی تو ان کے لیے بھی ایک میسج ہونا چاہیے. جی ہاں، اس کا مثال آپ کو میں ایک دوں گا کہ ابھی جو ورلڈ کپ کا فائنل ہوا تھا اس میں جو ایک نان مسلم تھا وہ فلسطین کی شرٹ پہن کے اور ماسک لگا کے گراؤنڈ میں گھس آیا تھا. تو ہمیں تو جو ہے نا شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ایک نان مسلم جو ہے وہ فلسطین کی جو ہے نا وہ ایک میسج دے رہا ہے ہم مسلمانوں کے لیے. اچھا بہت سارے ایسے امریکی لوگ بھی ہیں، بہت سارے جو کہ ایک انسانیت کا درد رکھتے ہیں، جن کو تکلیف ہوتی ہے، جن کو احساس ہوتا ہے. بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی اور ایک انسانیت کا انہوں نے میسج دیا. کچھ اب بہت ساری کنٹریز میں بہت سارے نان مسلم بول رہے ہیں، جی جی لیکن جی جی ہمارے حکمران کہاں چھپے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ ان کو شرم غیرت بالکل بھی نہیں ہے. جی ہاں، لندن میں بھی بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک مظاہرہ ہوا ہے نان مسلم جو تھی وہ. تو مطلب ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں. ہمارے حکمران بس اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ اب ہمیں وزارتیں ملیں اور ہم نے جو بھی بجٹ پلان ہے وہ تیار کریں اور مزید ہم نے ملک کو کیسے لوٹنا ہے، کیسے برباد کرنا ہے، وہ تو یہ تیاریاں کر رہے ہیں. بہرحال ترک وزیر اعظم شردین جو کہ کہہ رہے ہیں بڑا مشکل نام ہے، انہوں نے اسرائیلی جیلوں میں کہا ہے جو کہ آپ نے ہمارے فلسطینیوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، سب سے پہلے تو آپ ان کو رہا کریں. تو یہ ایک بہت ہمت اور دلیری کی بات ہے کہ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا. جی، اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ کہ اب تک 14 یا 15,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. یہ تو ایک وہ ہیں جو شہید ہوں، اس کے علاوہ تو کچھ پتہ نہیں کہ کتنے اور بھی زخمی ہیں، شہید ہیں. انکاؤنٹیبل ہیں جی. جی اور ایرانیوں کو اس وقت سخت دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ایرانیوں نے بھی ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے ان کے ساتھ. اور ایرانی جو ہیں وہ کہہ رہے وہ بھی اپنے میزائل اور یہ ساری چیزوں کی تیاری کر رہے ہیں. اور ایک سائنسدان نے کہا ہے، انہوں نے بتایا ایک سائنسدان نے کہ ہم 3 لوگ گاڑی میں گئے تھے تو ایک ڈرائیور ان کے ساتھ تھا، ان کی وائف ان کے ساتھ تھی، اور جو سائنسدان تھے ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا ہے، مار دیا. ایکسٹرو دے دیں اب جی بالکل اس وقت امریکہ بہت دباؤ ڈال رہا ہے اور کیا کیا ہوگا، خبریں بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ خراب ہیں. اب مزید جو خبر آئے گی ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. وان سیاست سے ارما خان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.